نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 40، جس کا ترجمہ کچھ یوں: اے اولاد یعقوب، میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، اور مجھ سے ہی ڈرا کرو۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے اولاد یعقوب کو سمجھنا ہے، اس کے بعد انعام کو سمجھنا ہے، اس کے بعد وعدے کو سمجھنا ہے۔ ہم نے رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھانا ہے، پھر رب نے ہمارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھانا ہے، اور آخر میں ڈر کو سمجھنا ہے کہ یہ ڈر کیا ہے۔ ناظرین، جب اس آیت مبارکہ کو میں پڑھوں گا تو آج کی اولاد یعقوب میں ہوں، رب مجھ سے کلام کر رہا ہے، اس کو اس زاویے سے سمجھنا ہے، اس اولاد یعقوب سے نہیں سمجھنا، اس اولاد یعقوب کے نظریے سے سمجھنا ہے۔ آج کی اولاد یعقوب میں ہوں۔ رب کہتا ہے میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے۔ ناظرین، ذرا اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، اپنے ارد گرد جھانک کر دیکھیں، رب نے آپ پر کیا کیا انعام کیے۔ میں رب کے انعامات آپ کو گنوانا شروع کروں تو میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں کتنی صدیاں بیت جائیں، رب کے ہم پر انعام ہی نہ ختم ہو۔ کچھ انعام میں آپ سے تذکرہ کرتا ہوں۔ رب نے آپ کو صحت اور تندرستی عطا کی، یہ اس کا ہم پر انعام ہے۔ رب نے آپ کو خوبصورت آنکھیں عطا کی، یہ اس کا ہم پر انعام ہے۔ رب نے ہمیں خوبصورت زبان عطا کی، یہ اس کا ہم پر انعام ہے۔ رب نے ہمیں خوبصورت ہاتھ عطا کیے، یہ اس کا ہم پر انعام ہے۔ رب نے ہمیں جسم کا ایک ایک عضو بالکل زبردست ساخت میں بنا کے، پرفیکٹ ساخت میں بنا کے ہمیں دیا، یہ اس کا ہم پر انعام ہے۔ رب نے ہمارے لیے، اب میں اس وجود سے باہر نکلنے لگا ہوں، یہ اس وجود کو ہی کھولنے لگ جائیں تو اس کے انعام ہی نہ ختم ہو۔ اس نے یہ ناخن عطا کیے، اس کا ہم پر انعام ہے۔ اس نے ہمیں، آپ غور کریں تو آپ کے جسم کی ڈھیر ساری جو ہیں وہ تہیں ہیں اس کی، یہ اس کا ہم پر انعام ہے۔ اس نے آپ کو صورت محمدی عطا کی، یہ اس کا ہم پر انعام ہے۔ اس نے ہمارے، اب میں باہر نکلنے لگا ہوں اس ذات سے۔ اچھا، ایک اور پوائنٹ یہاں پر، اس نے اپنی روح ہمارے اندر پھونکی، یہ اس کا ہم پر انعام ہے۔ اس کے کیا کیا انعام میں آپ کو گنواؤں۔ اس نے یہ زمین ہمارے لیے بچھائی، یہ اس کا ہم پر انعام ہے۔ اس نے یہ آسمان چھت کے طور پر ہمارے سروں پہ بچھایا، یہ اس کا ہم پر انعام ہے۔ اس نے ہمارے لیے دریا، سمندر بنائے، پانی کا انتظام کیا، یہ اس کا ہم پر انعام ہے۔ اس نے ہمارے لیے پہاڑ بنائے، یہ اس کا ہم پر انعام ہے۔ اس نے ہمارے لیے زمین بنائی اور زمین کو کہا کہ یہ بندہ اس میں جو بوئے اس کو اگا کے باہر دینا ہے، یہ اس کا ہم پر انعام ہے۔ اس نے ہمارے لیے درخت مہیا کیے، اس کا ہم پر انعام ہے۔ اب درخت کیا کرتے ہیں؟ ہمیں آکسیجن مہیا کرتے ہیں، ہمیں سانس لینے میں ہمیں جو ہے وہ مدد فراہم کرتے ہیں، یہ اس کا ہم پر انعام ہے۔ اس نے سورج بنایا اور سورج کو کہا جاؤ اس کو وٹامن ڈی دو، کیوں؟ اس کو وٹامن ڈی کی ضرورت ہے، یہ اس کا ہم پر انعام ہے۔ اس نے چاند بنایا جس نے ہماری رات کو روشن کر دیا، رات کو خوبصورت بنا دیا، یہ اس کا ہم پر انعام ہے۔ سب سے بڑھ کر اس نے ہمیں نیند عطا کی تاکہ جب ہم کام کر کے تھک جائیں تو اس تھکاوٹ کے بعد ہم دوبارہ فریش ہو سکیں، یہ اس کا ہم پر انعام ہے۔ سب سے بڑا انعام، اس نے ہمیں اپنا محبوب دے دیا۔ کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا، وہ آپ سے اتنا پیار کرتا ہے، اس نے آپ پر انعامات کی بارش کی ہوئی ہے۔ ہم یار پھر بھی غافل ہیں، ہم پھر بھی بھٹکے ہوئے ہیں، ہم پھر بھی اس کی طرف نہیں جا رہے۔ وہ
کھول کھول کر قرآن میں ساری چیزیں بیان کر رہا ہے، ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ کیوں؟ ہمارے پاس وقت ہی نہیں، ہمارا رب ہمارے لیے پریورٹی ہی نہیں۔ ہم نے تو رب رکھا ہے صرف غمی کے لیے، خوشی میں بھی ہم اپنے رب کو یاد نہیں کرتے، ہم صرف غم کے اندر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ ہم سب کو شرم کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین یہ غور کریں، اس کے کتنے ہم پر ڈھیروں انعامات جو ہیں وہ اس نے ہم پر کیے ہیں، اور ہم اس کا شکر ہی ادا نہیں کرتے۔ اور پھر بھی وہ ہمیں رزق عطا کرتا ہے، ہمیں کھانا مہیا کرتا ہے۔ ڈیلی ہم جو گناہ کرتے ہیں ہمارے فرشتے لکھتے ہیں، لکھ کے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ رب کہتا ہے ان کو سائڈ پہ کرو، جاؤ میں نے اس کے رزق کا انتظام کیا ہے، یہ رزق اس کو دے کے آؤ، میرے بندے کو دے کے آؤ۔ وہ اتنا مہربان ہے ہم پر، اتنا رحیم ہے ہمارے لیے۔ ناظرین ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اور میری آپ سے گزارش ہے خدا را سوچیں۔ ہمارا جو اصل مستقبل ہے وہ قبر کے اندر ہے، ادھر شروع ہونا ہے ہمارا اصل مستقبل۔ ہم نے مستقبل سمجھ لیا کہ ہم نے یہ جو چند لمحے یہاں پر اس دنیا میں گزارنے ہیں، ہم نے اس کو اپنا مستقبل سمجھ لیا۔ اصل مستقبل اس قبر کے اندر ہے، اپنی اس قبر کو ہم نے خود روشن کرنا ہے۔ ناظرین ان باتوں کو سمجھیں۔ اولاد یعقوب میں ہوں، رب کہتا ہے میں نے تم پر انعام کیے، تو میں نے آپ کو پتہ نہیں کتنے انعام اس کے گنوا دیے۔ آگے چلتا ہوں اس سے بڑھ کر۔ اب رب کیا کہہ رہا ہے؟ رب فرماتا ہے تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا۔ اب ناظرین ہم نے رب کے ساتھ کون سا عہد کیا؟ میں نے پچھلی آیات مبارکہ میں بھی اس کا تذکرہ کیا۔ جب رب نے ہماری روحوں کو بنا کر ایک جگہ پر اکٹھا کیا، تو ہماری روحوں نے اقرار کیا وہاں پر کہ اے رب تو ہی ہمارا رب ہے۔ ناظرین اگر ہم دیکھیں ہمارا یہ جو دل ہے نا، ہمارا دل اس کا گھر ہے۔ ہم اس دل میں اپنے رب کو رکھ رہے ہیں یا دنیاوی خواہشات کو رکھ رہے ہیں؟ اگر تو اس دل میں ہم دنیاوی خواہشات کو رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب میں نے اس کے گھر میں کسی اور کو شریک ٹھہرا لیا، میں نے اس کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دیا۔ وعدہ تو میرا یہ تھا کہ میں تجھے ہی رب مانوں گا جب میں دنیا میں جاؤں گا، میں تیرے علاوہ کسی اور کو رب نہیں مانوں گا۔ لیکن ناظرین اس دنیا میں آ کر اس دنیا کی جو ہے وہ روشنیوں میں ہم کھو گئے، اس دنیا کی لذتوں میں ہم کھو گئے، اور جو اس کا گھر تھا جہاں پر ہم نے صرف اس کو رکھنا تھا، اس کے محبوب کو رکھنا تھا، تو ہم نے کیا کیا؟ وہاں پر دنیاوی خواہشات کو رکھ لیا، مال و دولت کو رکھ لیا، زمین کو رکھ لیا، بیوی بچوں کی محبت کو رکھ لیا، ماں باپ کی محبت کو رکھ لیا۔ حالانکہ رب تو ارشاد فرماتا ہے تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم مال دولت بیوی بچے بہن بھائی ان سب سے بڑھ کر میرے اور میرے محبوب سے محبت نہیں کر لیتے۔ تو ناظرین ہم اپنے رب سے کچھ عہد کر کے آئے ہیں، کچھ وعدے کر کے آئے ہیں۔ ذرا سوچئے، ان باتوں پہ سوچیں گے تو ان باتوں کی سمجھ آئے گی۔ اچھا رب کیا کہتا ہے؟ رب نے کنڈیشن لگا دی یہاں پر۔ رب کہتا ہے تو میرے نال کیتا ہویا وعدہ پورا کر۔ رب فرما رہا ہے تو میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر، پھر میں تیرے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کروں گا۔ اور رب نے اگر انعامات ہی ہمیں اتنے سارے کیے ہوئے ہیں تو جب ہم رب کا وعدہ پورا کریں گے تو سوچئے رب ہمیں کیا کچھ عطا کرے گا۔ ناظرین ذرا سوچنے کی بات ہے، غور و فکر کا مقام ہے۔ آپ سے گزارش ہے تنہائی میں بیٹھ کر ذرا سوچیں، ہمارا اصل مستقبل اس قبر کے اندر شروع ہونا ہے، وہاں پر پھر پچھتاوے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چیز جو ہے وہ موجود نہیں ہوگی۔ اور آخری اس آیت مبارکہ کا حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور مجھ سے ہی ڈرا کرو۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے ہی ڈر۔ ناظرین یہاں پر ڈر کو بھی کھولتا چلوں، ڈر بھی دو طرح کا ہے۔ ایک ڈر یہ ہے کہ ہمارا رب بڑا ہی جبار اور قہار ہے، نو ڈاؤٹ رب جبار ہے قہار ہے، بالکل ٹھیک، کوئی شک کی بات نہیں۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی دیکھیں، رب جبار ضرور ہے قہار ضرور ہے،
رب سے اس وجہ سے نہ ڈریں کہ وہ جبار ہے اور قہار ہے، رب سے اس وجہ سے ڈریں کہ یار کہیں میرا اور رب کا تعلق نہ ٹوٹ جائے۔ اس تعلق کی وجہ سے ڈرنے میں اور اس کے جبار اور قہار ہونے کی وجہ سے ڈرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جب میں اس سے تعلق ٹوٹنے کی وجہ سے ڈروں گا نا کہ یار کہیں میرا اور رب کا تعلق نہ ٹوٹ جائے، یہ ڈر اور چیز ہے۔ اس کے جبار اور قہار کی وجہ سے اس سے ڈرنا، یہ ڈر اور چیز ہے۔ یہاں پر ایک اور حدیث مبارکہ ایڈ کرتا چلوں، رب کہتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں ویسا ہی ہوں۔ آپ کا رب ہوگا جبار اور قہار، میرا رب تو جبار اور قہار نہیں ہے، میرا رب تو بڑا غفور و رحیم ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ اگر تو نے گناہ کر لیا میری بارگاہ میں میرے محبوب کا وسیلہ دے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ میں تو اس رب کو جانتا ہوں، میرا رب انتہائی رحیم ہے، مہربان ہے، شفقت فرمانے والا ہے۔ گناہ انسان نو ڈاؤٹ انسان گناہوں کا پتلا ہے، لیکن جب اس انسان تک ہدایت آ پہنچی تو پھر ناظرین آپ پر بھی ایک فرض بنتا ہے، آپ نے کھڑے رہنا ہے، پھر ہٹنا نہیں ہے اس مقام سے۔ یہ نہیں کہ جی ایک غلطی کی، دوسری بار پھر وہی غلطی، تیسری بار پھر وہی غلطی، چوتھی بار پھر وہی غلطی۔ غلطی ہو گئی، پکی توبہ کریں اور رب کو کہیں کہ یا اللہ پاک میں آج کے بعد یہ غلطی دوبارہ نہیں کروں گا۔ پھر رب کا آپ کرم دیکھیے گا، اس کی رحمت دیکھیے گا، وہ کتنا آپ پر فضل کرے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔